آیت نمبر 47 تفسیر ہے. ہم دیکھ رہے تھے اس سے پہلے اصحاب الاعراف کی گفتگو ہو رہی ہے. جنت اور جہنم والے ان کے وہ نظر آ رہے ہیں، گفتگو کر پا رہے ہیں، اور بہت اونچے مقام پر اللہ نے ان کو ٹھہرایا ہوا ہے اور وہ بات چیت کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھی تھی آخری بات، یہ 47 ہو گئی تھی نا، آیت نمبر 47 کہ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، کہ جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف متوجہ ہوں گی، یعنی ان کو پھیرا جائے گا، انہیں جب وہ اتنے محو ہوں گے جنت کے نظاروں کو دیکھنے میں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان کی نظر پھیری جائے گی، ان کو تھوڑا سا یعنی کہ مداخلت کی جائے گی ان کی محویت کے اندر، اور ان کو کہا جائے گا کہ ایک نظر ذرا ادھر بھی تو ڈالا جائے، اصحاب النار کی طرف بھی دیکھا جائے. اور ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا یہ جو مشاہدہ ہے یہ کیوں کروایا جائے گا؟ تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیں، جو اللہ نے اہل حق کے ساتھ کیے تھے اور جو اللہ نے اہل باطل کے ساتھ کیے تھے. اہل حق کو خوشخبری دیں اور اہل باطل کو یہ وہاں پر کھڑے کھڑے یہ باور کروائیں کہ دیکھو یہی وہ باتیں تھیں، یہی وہ چیزیں تھیں جس سے ہم دنیا میں تمہیں آگاہ کرتے تھے، لیکن افسوس کہ تم نے ہماری بات پر کان نہ دھرا اور آج یہ سارا انجام، یہ نتیجہ تمہارے سامنے ہے. اور ساتھ ہی وہ ان کو دیکھ کر دعا کریں گے، ایک دعا ان کی زبان پر آ جائے گی، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ اللہ ہمیں ان ظالموں کا ساتھی نہ بنانا. بے اختیار جنت کے مناظر اور ہولناکی دیکھ کر خشیت اور عاجزی کے ساتھ ان کی زبان سے یہ دعا نکلے گی کہ اللہ تعالیٰ اصحاب النار میں سے نہ کرنا، جہنم والوں میں سے نہ کرنا. آیت نمبر 48 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اس کے بعد یہ برجیوں والے، اعراف والے ودن بریکٹ دوزخ کی چند نمایاں شخصیات کو، چند نمایاں لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پوچھیں گے، پکاریں گے ان کو کہ آج تمہارے جتھے اور تمہارا سارا تکبر تمہارے کس کام آیا. رجال کا لفظ لیڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے، دینی یا دنیاوی، کسی گروہ یا جماعت کے بڑے نمایاں سرکردہ سربراہ، اس طرح کے بندے کے لیے رجال کا لفظ آتا ہے. پہلے ہی ایسے لوگ اپنے علاقے میں، اپنی قوم میں، اپنے قبیلے میں، اپنی برادری میں، اپنے خاندان میں نمایاں ہوتے ہیں، جو لیڈر ٹائپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ان کی کچھ ایسی علامتیں بھی ہوں گی، ان کی کچھ خصوصیات اس وقت ایسے ہوں گی کہ جو اس وقت انہیں دوسروں سے ممتاز کر رہی ہوں گی. جیسے فرعون ہے، ابو لہب ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں نا، پوری ہسٹری میں ان کا ایک قصہ ہے، ایک ذکر ہے، اللہ نے قرآن میں کیا، حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ابو لہب ہے، تو اس کے بعد یہ جو بہت بڑے بڑوں کے نام میں نے لے لیے نا، اس کے بعد بھی قیامت تک کے بڑے بڑے ہوں گے. کیا ہوں گے ہمیں نہیں پتا، کون ہوں گے. ہم چونکہ اللہ نے نہیں بتایا ان کے نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، لہٰذا ہم لے نہیں سکتے خود نام کہ وہ فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا. جو بھی ہوگا وہاں پہ پتہ چل جائے گا، نظر آ جائے گا وہاں پہ جا کر. اب ان کو بطور ذلت پوچھا جائے گا، ما اغنا عنکم جمعکم، کدھر ہے تمہارا جتھا، کیوں نہیں آج تمہارے کام آیا. وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے آج وہ تکبر تمہارے کتنے کام آیا. کہاں گیا وہ سارے کا سارا تکبر. گویا ہر دور کے آئمہ کفر جو ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، حق کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی آزمائش یہی ہوتی ہے، ان کا امتحان یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال اور اسباب پر، اپنے ریسورسز پر بہت گھمنڈ کرتے ہیں.
بہت بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے مقابل قرآن، نبی، دین، ان چیزوں کو وہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں۔ اور بات پھر وہی ہے جو پچھلی ہم نے آیات پڑھی تھی کل کا لیکچر کے، متکبرین جنت میں نہیں داخل ہوں گے، کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا جتنا ناممکن ہے، ایسے لوگوں کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ تو وہی چیز یہاں پر پھر ہائی لائٹ کی اللہ نے، گویا جو چیزیں نیگیٹو ہے نا، نیگیٹو صفات ہیں، اللہ کی نظر میں جرائم ہیں، وہ چیزیں انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر میرے دل میں نہ چھوڑنا۔ کہاں تکبر آتا ہے، کیسے تکبر ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ آپ میرا ہاتھ تھامیں، آپ مجھے اس تکبر سے باہر نکالیں۔ کچھ نہ کچھ انسان بول جاتا ہے، کچھ نہ کچھ انسان کہہ جاتا ہے، کرے نہ بھی، زبان ہی کافی ہے اس کی، کمنٹس ہی کافی ہیں اس کے، جو وہ لوگوں کے لیے پاس کر رہا ہوتا ہے اپنے تکبر کی بنیاد پہ۔ تو اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ آیت 49، اہؤلائی ہو جاؤ، اب نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی رنج ہے۔ سوال کریں گے آئمہ کفر سے، لیڈروں سے، ان بڑے بڑوں سے، رجال سے، جن کی علامتیں اس وقت بہت نمایاں ہو رہی ہوں گی، اور پھر اہل جنت والوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا یہ ہے نا وہ جن کے بارے میں تم بڑی قسمیں کھاتے تھے بھائی، کہ یہ تو اللہ کی رحمت نہیں پا سکتے، جیسے ہم نے آج اہل کفر کے بارے میں ہوگا کہ جیسے وہ کہتے تھے کہ دنیا میں جیسے ہم کامیاب ہیں، جیسے دنیا میں ہم لاڈلے ہیں، جیسے دنیا میں سب کچھ ہمیں مل گیا ہے، آخرت میں بھی اگر گئے تو ہمیں ملے گا، ہم ہی پائیں گے۔ اور یہ جو غریب غربا عام جو لوگ ہیں، یہ نعوذ باللہ بے وقوف لوگ ہیں اور چھوٹے لوگ ہیں، ان کو کیا ملنے والا ہے؟ دنیا میں ان کو کچھ ملا، اتنے ہی لائق فائق ہوتے، قابل ہوتے تو دنیا میں بھی پا لیتے، جنہوں نے دنیا میں نہیں پایا، جن کو اللہ نے دنیا میں نہیں دیا، آخرت میں اللہ انہیں کیا دے گا؟ یہ تم قسمیں کھاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ لا ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور ان کو کیا کہا جائے گا کہ بطور مبارک داخل ہو جاؤ تم اپنی جنت میں، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ صرف یہ نہیں یہاں پر کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ، بلکہ صرف داخلے کے ساتھ وہاں پہ اس کے اندر ادخلو کے لفظ میں، اس مبارک میں داخلے کے ساتھ ساتھ وہاں پر رہنا بھی مراد ہے، کہ داخل ہو کر نکل نہیں آنا، داخل ہو جاؤ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی جنت میں، اپنی وراثت میں تم داخل ہو جاؤ، جاؤ تم اس کو پالو، اللہ نے تمہیں یہ دے دیا، اب اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لا خوف علیکم، جو پیچھے ہم بار بار پڑھ کر آ رہے ہیں نا کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو وہاں پر جا کر 100% عملی جامہ پہنانا ہے، عملی جامہ پہنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ کی آیات کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں، اپنے علم کا حصہ بنائیں۔ تو امید ہے، امید کرنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں گے۔ اصحاب اعراف باتیں کر رہے ہیں نا، پچھلی آیات سے ہم چل رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے وہاں پر اپنی تفسیر میں یہ پڑھا ہوا ہے اس کے بارے میں؟ اچھا نہیں، یہ نا وہ باتیں کر رہے ہیں اعراف والے جہنمیوں سے، پیچھے سے چل رہا ہے نا یہ، پیچھے جو بھی میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی، ٹھیک ہے، یہاں تک بھی رحمت تک وہ بات کر رہے ہیں اہل جہنم سے، ساتھ ہی پھر وہ کہہ رہے ہیں ادخلوا الجنۃ، جنت والوں سے انہوں نے اپنا رخ پھیرا اور جنت والوں سے کہا کہ تم اپنی جنت میں داخل ہو جاؤ، داخلہ مطلب داخلہ مل گیا تمہیں، داخل ہو جاؤ تم اپنی جنت کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اب آپ دیکھ لیجئے کہ
یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں عراق والے، یہ مبارکباد کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ جب تم تو داخل ہو گئے، داخل ہو جاؤ اپنی جنت کے اندر. وہ تو آلریڈی جنت والے سے مکالمہ ہو رہا ہے نا ان کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں اب تم داخل ہو جاؤ، مراد رہو بسو، تمہیں تمہاری جنت مبارک ہو، تمہیں تمہاری جنت کا ہمیشہ کا قیام مبارک ہو. یہ مراد ہے یہاں پر ادخلوا سے. آیت نمبر 50. ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت، این اسی وقت اہل دوزخ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی یا اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہمیں دے کر عنایت کرو. وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ودن بریکٹ آج کے دن، یعنی وہ جو دن ہے بریکٹ کلوز، منکرین حق کے لیے حرام کر رکھی ہیں. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کھانا پینا، لباس، آرام، سکون، آسائشیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، قطعی فیصلہ، کہ دنیا میں تو اللہ نے ان کو دے دیا تھا اہل ایمان کے طفیل یا ان کی برکت سے، لیکن وہاں نہیں ملے گا. اللہ نے فیصلہ کر دیا. کیا کر دیا کہ حرمہم اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ دونوں چیزیں اللہ نے کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں. یہاں سے جو ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ یہ اہل جنت کا جو جواب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس کا ان کا جو سوال ہے، انہوں نے سوال کیا نا، پانی مانگا، کھانا مانگا، انہیں پورا کرنے میں اعتراض کوئی نہیں ہے. نعمتوں کی فراوانی فراوانی ہے اہل جنت کے پاس، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ اسٹیمپ لگا دیا کہ دوزخ والے اب ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا یہ چیزیں آپ لوگوں کو نہیں مل سکتی. کتنی سخت بات ہے نا، کتنی شدید بات ہے. اس کو تھوڑا سا اس طرح سے سمجھیے کہ کسی علاقے میں اللہ نہ کرے کوئی فلڈ آ گیا ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے، کوئی بجلی کا بہت بڑا کرائسس آ گیا کسی ایک علاقے میں، تو وہاں سے آپ کے کوئی ریلیٹیو، کوئی جاننے والے آپ کو فون کرتے ہیں یا آپ کو کوئی میسج بھجواتے ہیں کہ بھئی نہ کل سے کھانا ہے، نہ پانی ہے، اور بہت مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، تو کچھ لے جاؤ. تو وہاں پر پھر جو ارد گرد والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، فوراً ان کی امداد کرنے کے لیے وہاں کھڑے ہوتے ہیں. اور اگر وہ نہ بھی کہیں، آپ دیکھیں نا جب اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں تو لوگ کس طرح ارد گرد کے علاقوں کے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہو کر فوراً ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. وہاں پر امداد پہنچ جاتی ہے جب ایک علاقے میں کچھ لوگوں کو تکلیف آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جب وہاں پر کھانے اور پانی کی شارٹیج ہوگی، جب وہاں پر کھانے کے لیے زکوم ہوگا، جب وہاں پر پینے کے لیے پیپ اور کھولتا ہوا پانی ہوگا، تو وہ ایک گلاس ٹھنڈے پانی کو ترسیں گے. کچھ اچھے کھانے کے لیے ان کی زبانیں ترسیں گی، اور وہ جب مانگیں گے بھی تو ان کو بتا دیا جائے گا کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ اس برے انجام سے بچائے ہمیں، ہمارے عزیزوں کو، ہمارے پیاروں کو، سب کو بچائے اللہ تعالیٰ. جو دنیا میں اپنے آپ کو ان چیزوں کا مستحق قرار دلواتا ہے نا، محنت کر کے اس کھانے اور پانی کے لیے، انہی کو وہاں جا کر ملے گا. تو جنہوں نے دنیا میں پرواہ ہی نہیں کی، انہیں پھر کیا ملنا وہاں پر جا کر؟ کچھ بھی نہیں ملنے والا. استغفر اللہ. اور میں نے آپ کو یہ شاید پہلے بھی میسج دیا تھا کہ وہ جو دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، اس کو تو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیجیے. جیسے ہمارے لیے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، آرام ضروری ہے، ویسے کچھ دعائیں ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں. کچھ پتہ نہیں وقت کا، انسان کہاں سے چلتا ہے اور اینڈ تک جاتے جاتے اس کا لائے رکھا، اور جس طرح وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. استغفر اللہ.
یہ وضاحتی آیت ہے. اللہ نے اپنی طرف سے وضاحت کر دی کہ کافرین سے مراد کون سے لوگ ہیں. اور یہ کیوں وضاحت کر دی اللہ نے مخاطبین قریش کو؟ اللہ تعالیٰ یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اعراف والے جن جہنم سے والوں سے گفتگو کر رہے ہیں یہ کہانی شاید اوروں کی کہانی ہے، یہ کہانی اصل میں ان کی بھی کہانی ہے. یہ اعمال ان کے بھی اعمال ہیں. یہ اعمال کیا ہیں کہ انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، دین کو کھیل تماشا. اللہ نے دین اتارا تھا نا، ایک سنجیدہ چیز دی تھی، ایک رسپانسبلٹی عائد کی تھی ان کے اوپر، اپنی شریعت اور اپنا اخلاق دیا تھا. اور یہ اپنی خواہشات کے پیچھے اتنے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے ان چیزوں کا تمسخر اڑانا شروع کر دیا، اس کو لائٹ لے لیا، اس کو کھیل تماشا. یہ کھیل کیا ہوتا ہے آپ بتائیں ذرا؟ کھیل انجوائمنٹ، شاباش، ٹائم پاس کرنے کے لیے. پھر دل چاہا تو کھیل لیا، جب دل نہ چاہا سائڈ پہ کر دیا. جب دل چاہا سارا دن کھیل لیا، جب دل نہ چاہا تو 10 دن بھی کسی چیز کو ہاتھ. کھیل کی یہ نوعیت ہوتی ہے نا. کھیل تو کھیل ہوتا ہے، سنجیدہ کاموں اور کھیل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ دین کیا تھا ان کے لیے؟ کھیل تھا. دین کیا تھا ان کے لیے؟ لائبہ، ایک تماشا تھا ان کے. بس اس سے زیادہ دین کی کوئی اہمیت، ویلیو ان کے نزدیک نہیں تھی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ اس رویے سے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو بچائے. اور مزید کیا تھا؟ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. کیا دھوکا تھا؟ ان کا خیال تھا ہمیشہ کی زندگی ہے، جیسے یہاں پہ اچھے رہ رہے ہیں، کامیاب ہیں، خوش و خرم ہیں، ہر طرح کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا ہمارے ساتھ. دنیا بنایا ہی اسی لیے گیا ہے. بابر با عیش کوش، یہ کوئی محاورہ فارسی کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور اللہ کو وہ ایسے بھولے کہ جیسے کوئی حساب کتاب ہوگا ہی نہیں. یہ دنیا کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ، کہ حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، آخرت ہوگی ہی نہیں. بس جو ہے یہ دنیا ہی دنیا ہے. یا دنیا، صبح دنیا، شام دنیا، رات دنیا، ہر وقت دنیا کے غم، دنیا کی فکریں، دنیا کی ٹینشنیں، دنیا کے مسائل سر پہ لادے ہوئے ہیں. ایک فکر بھی کبھی نہیں آئی کہ کوئی دین کی ٹینشن بھی اٹھا لے انسان سر پہ، دین کی فکر کو بھی لاد لے اپنے اوپر. نہیں، کیونکہ جو لاتے پھر رہے تھے اللہ نے بتایا کہ دیکھو اس دن وہ دھوکہ کھل کر دنیا کا سامنے آ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، سو آج ہم بھی ان کو اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جس طرح انہوں نے آخرت کے دن کی ملاقات کو بلائے رکھا تھا. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولتے نہیں ہیں، اسی لیے اللہ نے یہاں پہ لفظ کیا لایا؟ نظر انداز کر دیں گے. جیسے انہوں نے اللہ کو بلایا تھا نا، اللہ آج ان کو نظر انداز کر دیں گے. کس چیز سے وہ بھولے ہوئے تھے؟ کس چیز کو؟ لقاء یومہم ھذا، اللہ کہیں گے اس دن کی، جس دن آنکھ کھلے گی نا وہاں پہ دیکھیں گے وہ سارے مناظر، کہیں گے لوگ اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے. استغفر اللہ. اسی نے تو کہا نا ایمان بالآخرت جو ہے وہ یقین کے درجے پہ ہونا چاہیے ہمارا. ضرور ہم نے یہاں سے جانا ہے، یہاں تو رہنا ہی نہیں. یہاں تو ہم مسافر ہیں، میں اور آپ مسافر ہیں. ٹریولنگ کرتے ہوئے ایک ٹائم پیریڈ آ گیا ہمارا، ٹرانزٹ پیریڈ اس کو آپ کہہ لیں، ویٹنگ پیریڈ آپ کہہ لیں، ویٹنگ لاؤنج آپ اس دنیا کو کہہ لیں، ایگزامینیشن گروپ، جو مرضی کہہ لیں، جو بھی نام کہہ لیں آپ. ہم تو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکے، ہم نے تو سب نے یہاں سے جانا ہے. اصل تو ہماری آخرت ہے. اللہ کی ملاقات کو یاد رکھنے کا طریقہ پھر وہی بات کہ شیطان تو ہمیں اس کی طرف آنے نہیں دیتا. اللہ کی آیات کو عمل کرنا پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے یہ بہت ہی سخت قسم کی بات ہے. 4 گناہ یہاں پہ آ گئے ہیں. کن کے 4 گناہ ہیں یہ؟
جن کے لیے اللہ نے کہا کہ ایسے کافروں کے لیے اللہ نے جنت کا کھانا اور پانی حرام قرار دے دیا ہے۔ دیکھ لیں ایک ایک چیز پہ قرآن پڑھنے کا مقصد ہی ہے۔ آپ کو میں تفسیر کے حوالے سے بہت ڈیپتھ میں بعض دفعہ لے کے جاتی ہوں، جیسے یہ اب کل سے ٹاپک چل رہا ہے، بہت ڈیٹیل میں گئی ہوں ان آیات کی تفسیر کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم بات ہے، ہر پہلو سے کھولنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کرے کہیں نہ کہیں سے باتیں ہمارے دل کا حصہ بن جائے، ہمارے عمل کا حصہ بن جائے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایک بھی ان میں سے پائی جاتی ہو۔ ہمارا دین کے ساتھ رویہ، دنیا کے ساتھ چاہے جو مرضی کر لیں، دین کے ساتھ ہمارا رویہ سیریس ہونا چاہیے، رسپانسبلٹی والا ہونا چاہیے۔ جیسے میں آپ سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ایک پلیٹ فارم دیا ہے، ہم یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ کوشش کر لیا کیجئے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر ادا کر لیں کہ اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کھول لیتے ہیں۔ اگر نہ ہوتا تو کیا کر لیتے ہم؟ گھروں میں تو پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، لیکن ایک محفل کی برکت ہوتی ہے نا۔ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھ، ہمارے عمل میں برکت دے، ہماری کلاس میں برکت دے، لوگ اچھے آئیں، سیکھیں اور جا کر پھر وہ مزید آگے کام کریں، لوگوں کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں قرآن کے حوالے سے۔ تو اس کی جو ہے نا ہمیں تھوڑی سی دعائیں مانگنے کی زیادہ ضرورت ہے اس معاملے میں۔ اور یہی محفلیں ہوتی ہیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں قرآن سے جوڑ کر رکھتی ہیں، ورنہ آپ اپنی روٹینوں کو دیکھ لیں، خود آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ چیز پیدا نہیں ہو پاتی۔ اگر ہم کچھ عرصے کے لیے بھی دور ہو جائیں تو وہ چیز پیدا نہیں ہوتی جو قرآن کی محفل سے جڑ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے نا اس محفل کو، برکت ہوتی ہے ہر چیز کی۔ آیت 52 وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ within bracket اس وقت اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ کلوز، ہم تیری قوم بریکٹ میں آئے گا بریکٹ کلوز، لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کی تفصیل ہم نے علم قطعی کی بنیاد پر کی ہے، علم پر کی ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر جو ایمان لے آئیں۔ کیونکہ یہ انذار کی سورہ ہے، مخاطب قریش ہیں، اب بار بار کلام ان کی طرف لوٹتا ہے، بار بار اللہ ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ قریش کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی رحمت کا، احسان عظیم کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ہم نے ان کو کتاب دے دی، کتاب کے لیے ہم نے اس قوم کو چن لیا، نبی کی قوم کو چن لیا۔ اللہ اپنے احسان عظیم کا ذکر کر رہے ہیں مخاطبین کے سامنے۔ اور اس کتاب کی صفت کیا ہے، کوالٹی کیا ہے اس کتاب کی؟ فصلناہ علی علم، تفصیل اس کتاب کے اندر جتنے احکامات کی بیان ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ علم کی بنیاد پہ ہے۔ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے آگاہی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے ضروری ہے، ایسے پوائنٹس ہیں، ایسی ڈیٹیلز ہیں اس کتاب کے اندر، اور ساری کی ساری کس پر مبنی ہے؟ علم پر مبنی ہے۔ اور پلس اور کیا ہے یہ کتاب؟ ہدی و رحمہ۔ اچھا، اس میں فصلناہ علی علم کو ایک اور پوائنٹ بھی میں بھول گئی کہ ایسے علم کی بنیاد جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، بالکل اٹل ہے، بالکل حقیقی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے۔ اسی لیے اس کے لیے، اس بات کے لیے علم کا لفظ آیا یہاں پر۔ اور پھر ہدی و رحمہ، ہدن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو ہدایت کا دینے کا سسٹم ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دینے کا ذریعہ بنا کر بھیجا۔ رحمت، دنیا میں بھی رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، لقوم یؤمنون، اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ یہ رحمت ہے۔
اصل میں جو لوگ اللہ کی باتوں کو سچ مانتے ہیں دنیا کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، وہ اس کو مان لیتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اللہ معاف کرے نان سیریس لیتے ہیں، تیر تکے قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کا پھر کیا حشر کیا تھا. یہ کلیئر ہوگی آپ کو بات کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کی قوم کے پاس ایک کتاب دے دی، ان کو علم کی بنیاد پر ہدایت رحمت بنا کر دے دی. جو مانیں گے ان کے لیے ہدایت اور رحمت بنے گی، اور جو نہیں مانیں گے ان کے لیے کتاب ہدایت اور رحمت نہیں بنتی. آیت 53 هل ينظرون الا تأویلہ، کیا یہ اس کے منتظر ہیں کہ بریکٹ جس چیز کی خبر انہیں دی جا رہی ہے بریکٹ کلوز اس کی حقیقت سامنے آ جائے. جس روز اس کی حقیقت سامنے آئے گی تو یہی لوگ جنہوں نے پہلے اس کو نظر انداز کیے رکھا بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول بالکل سچی بات لے کر آئے تھے. پھر کیا ہے کوئی ہمارے سفارشی کہ ہمارے حق میں سفارش کر دیں، یا ہمیں لوٹا دیا جائے کہ ہم اس کے خلاف عمل کریں جو عمل ہم پہلے کرتے رہے ہیں. افسوس ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور جتنے جھوٹ وہ گھڑتے رہے وہ سب ان سے جاتے رہے، وہ سب ان سے جاتے رہے. مراد کیا ہے کہ جب یہ باتیں بالکل حقیقت بن کر ان کی آنکھوں کے سامنے آئیں گی نا، تو اب تو کہتے ہیں نا حقیقت سے پردہ اٹھ جائے گا، حقیقت آشکارا ہو جائے گی، بے نقاب ہو جائے گی، آنکھوں سے پٹیاں اتر جائیں گی، پھر وہ پکاریں گے اے یہ ہے وہ چیز کہ جو رسول ہمیں آ کر دنیا میں بتاتے تھے، سب کچھ بتاتے تھے. ایسے لگیں گے جس دن وہ آ جائے گی، آج تو یہ نہیں مان رہے، اس دن یہ مان لیں گے، اور پھر اس دن یہ پکاریں گے، کہیں گے ہے کوئی سفارشی، ہے کوئی ہمیں بچانے والا، ہے کوئی ہمیں نجات دینے والا. کیوں نجات دے کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور جا کر ہم اس عمل کے علاوہ وہ عمل کریں جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا اور جو ہم نہیں کر کے آئے تھے. کون سا عمل کریں؟ نیک عمل کو نا، قرآن کو، اللہ کی کتاب کو جو اہمیت دینی چاہیے تھی، جو انہوں نے نہیں دی تھی، ہم وہ اہمیت اس کو دے کر آئے. تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، نیکی کمانے کا وقت آج ہے ہمارے پاس. اگر آج ہم نے اس موقع کو ویل نہ کیا تو کل ہمارے پاس وقت باقی نہیں رہے گا. اور یہی چیز ہے جو سورہ والعصر میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ٹائم کی، گزرتا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ ان الانسان لفی خسر، کے انسان خسارے میں ہے، نقصان پانے والے ہیں. اور نقصان سے بچنے والے وہی ہیں کہ جو نیکیوں کے لیے دوڑ لگا لیں، نیکیوں کے معاملے میں ایکٹیو ہو جائیں، ہائی الرٹ ہو جائیں، کانشیس ہو جائیں، نہ کہ یہ کہ سستی دکھانا شروع کر دیں. یہ کلیئر ہو گیا؟ جتنے ان کے شریک تھے، یعنی کہ شفاعت ہے، وہ سارے ان سے جو ہے وہاں پر کھوئے جائیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جتنے جھوٹ وہ گھڑتے تھے دنیا میں وہ سارے کہیں پہ بھی نظر نہیں آئیں گے. استغفر اللہ. آج تو ہم بہت خوش فہمیوں میں ہے نا، کہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے بڑے اچھے ہیں، ہمیں مزید نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اس دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن انسان بعض دفعہ اللہ نہ کرے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی کمی کی وجہ سے، غیر موجودگی کی وجہ سے ویٹنگ لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا. اچھا صبر کرو، جنت میں داخلے کے لیے ابھی صبر کرو. تو کوشش کیا کرنے چاہیے کہ نیکیوں کے جو چانس ملتے ہیں، جو ہماری استطاعت کے اندر ہوتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں ذری، ہم ضرور کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کچھ نیکیاں ہمیں قربانی دے کر بھی کرنی پڑے نا، جان مار کر کرنی پڑے، جتنی جان ہم دنیا کے لیے مارتے ہیں نا، اس سے اگر آدھی بھی ہم دین کے لیے ماریں تو میرے خیال میں کافی بہتری آ سکتی ہے.
تو آج ہمارے پاس جو چانس ہے ہم اس چانس کو اویل کریں. ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے ہم یہ روئیں چیخیں چلائیں، کیونکہ روایات میں تھا کہ اس دن لوگ اپنے آپ کو کاٹیں گے حسرت کے ساتھ. کاش، ہائے افسوس ہم اس وقت وہ فلاں کام کر لیتے، کیوں نہیں کیا ہم نے. آج یہاں ویٹنگ لائن میں کھڑا ہونا پڑ گیا. دنیا میں تو آپ دیکھیں نا کہ ذرا ہمیں کہیں ویٹنگ لائن میں جانا پڑتا ہے فوراً سفارشیں لڑاتے ہیں، فوراً بندے ڈھونڈتے ہیں کہ کون ہے کہ جو یہاں سے ہمیں نکلوائے، فاسٹ ٹریک کے ساتھ لے کر جائے ہمیں. وہاں کوئی فاسٹ ٹریک نہیں ہے، وہاں کے فاسٹ ٹریک انسان کے اعمال ہیں. تو اللہ ہمیں اس قابل بنا دے. آیت 54 انا ربکم اللہ الذی، لوگوں حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. وہی اللہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے. یطلبہ حثیثا، دوڑتی دوڑتی آ جاتی ہے. اور اسی نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے، سب اس کی حکم برداری میں لگے ہوئے ہیں. خلق بھی اسی کی اور حکم بھی اسی کا. سنو، بڑا ہی بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ہم جان چکے، پڑھ چکے کہ اہل عرب آسمان اور زمین کا خالق کس کو مانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو. لیکن انہوں نے رب کے سوا، اللہ کو مانتے تھے لیکن رب کے سوا انہوں نے اللہ کے سوا اپنے بہت سارے رب بنا رکھے تھے. ان کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور دنیا بنا کر اس کا انتظام اپنے مختلف نعوذ باللہ کارندوں اور اس طرح کے لوگوں کو سونپا، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اب سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں. اب جو بھی دنیا کے اندر کرتا دھرتا ہے نا وہ یہ شریک ہے، یہ ہستیاں ہیں، یہ کارندے ہیں. اسی لیے ان کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انہی کے ہاتھ میں مال ہے، انہی کے ہاتھ میں اولاد ہے، انہی کے ہاتھ میں صحت ہے، انہی کے ہاتھ میں خوشیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کر دیا ان کی اس گمراہی کے حوالے سے کہ جب تمہیں اللہ کے خالق ہونے پر اعتراض نہیں تو پھر تمہیں اس کے رب ایام ڈفرنٹ ہے ہمارے 6 دنوں سے. ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے. ایک جگہ آتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہے. اللہ نے جو کائنات بنائی بہت اچھے طریقے سے بنائی، بہت ٹائم لگا کے اللہ تعالیٰ نے بنائی. اللہ تعالیٰ جس نے بنایا اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنا ٹائم لگایا، وہ سارا انتظام خود دیکھ رہا ہے. اس نے کسی کو سپرد نہیں کیا، اسے کسی کو سپرد کرنے میں کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو یہ جو آیا نا 6 ایام، 6 ادوار، 6 زمانوں میں آپ کہہ لیں، ٹائم پیریڈ کے اندر کہہ لیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے اپنی ربوبیت رحمت کی ایک ایک شان زمین کے اندر کائنات کے اندر بھر دی. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں تھی کہ وہ کن کہتا سب کچھ ہو جاتا. وہ اتنے بڑے ہیں، اتنا ٹائم لگا. پھر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. یعنی اب اس سسٹم کو اگر آپ سمجھیں کہ اللہ نے جو کائنات بنائی اس سسٹم کو آج دنیا کے اس سسٹم سے سمجھیے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ روٹی نازل کرے. من و سلوہ بھی تو نازل کیا تھا نا، روٹی آتی آسمان سے، پانی آتا، کھانا آتا، سب کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہوتا، براہ راست آتا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ایسے نہیں کھانا بنتا. گندم اگانے کے ایک ایک پروسیس کو دیکھیں، شروع سے لے کر اینڈ تک کے لیے دیکھیں. پھر وہ جو انسانی کوششیں ہوتی ہیں وہ علیحدہ ہوتی ہیں. کائنات کے اندر جو فیوریبل حالات ہوتے ہیں، طاقتیں ہوتی ہیں، وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. مثلا روشنی ہے، مثلا اندھیرا ہے، مثلا ہوائیں ہیں، مثلا بارش ہے. یہ بہت بڑی طاقتیں ہیں. دھوپ ہے، جی بالکل. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے یہ طاقتیں اور کسان کی محنت یہ ساری ملتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں، پھر جا کر وہ پودے نکلتے ہیں، فصلیں آتی ہیں. بڑا ٹائم پیریڈ لگتا ہے ساری فصل کو حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جس نے کیا، گویا جب گندم آتی ہے سمجھ لیں کہ 6-7 مہینے کا، شاید مجھے ایگزیکٹ تو پیریڈ نہیں پتا، کہ جب گندم کا بیج بویا جاتا ہے اس سے پہلے کھیت
تیار کر کے وہ بیج ڈالنا، سارا پروسیس 6-7 مہینے شاید لگ جاتے ہیں مارکیٹ میں آتے آتے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ گندم کا ایک دانہ، گندم کی فصل حاصل کرنے کے لیے، وہ گندم ہمارے گھر تک پہنچنے کے لیے بھی سال لگ جاتا ہے. 1 سال کے بعد شاید ہم گندم جو ہے نا وہ آتی ہے ہمارے پاس کہ جی گندم خرید لیں، سیزن آ گیا گندم کا، ٹھیک ہے نا. اگر اللہ چاہتے تو یہ سارا پروسیس نہ گزر ہوتا نا، یہ شروع سے لے کر اینڈ تک. اللہ کن فیکون سے یہ سارا معاملہ حل کر دیتے، پکی پکائی روٹی مل جاتی. لیکن ایسا نہیں ہوا. اسی لیے یہ جو چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ کائنات کے اوپر غور و فکر کر کے انسان اللہ تک پہنچے، اللہ کی معرفت حاصل کرے. ایک ایک چیز کے اندر اللہ کی حکمت، قدرت، رحمت، دیکھے کتنا کوآرڈینیشن ہے. ایک چیز بھی اگر سکپ ہو جائے ان ساری طاقتوں کے اندر سے تو گندم نہیں ملنے والی، دانا نہیں ہمارے گھروں کے اندر پہنچنے والا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے نا. تو وہی اللہ جس نے یہ نشانیاں رکھی، اسی اللہ نے پھر یہ نشانیاں بتائیں کہ بھئی اس نے کائنات کو اتنا ٹائم لگا کر آسمان اور زمین کو بنایا ہے. یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی تدبیر ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے مشکل تھا، یہ اس کی حکمت کے تحت سارے کا سارا معاملہ ہوا. اور پھر کیا ہے، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر رات اس کے پیچھے پیچھے چلی آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا سسٹم ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کا سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا، کسی کو نہیں دیا ہوا ہے. ثم استوى علی العرش، عرش پر مطمئن ہوا، یعنی وہ نعوذ باللہ سو نہیں گیا، آرام نہیں کر رہا، وہ بیٹھا ہوا وہاں سے پورا سسٹم چلا رہا ہے. رات اور دن کے سسٹم کو دیکھ لو، ہر روز تمہاری آنکھوں کے سامنے رات آتی ہے نا، ہر روز دن آتا ہے. کیسے دن آتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے دوڑتے رات بھی آ جاتی. کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تشبیہ دی ہے نا. اور پھر کیا ہوتا ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اسی نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے جو سب کیا کر رہے ہیں، اس کی حکم برداری کر رہے ہیں. مزید وضاحت اسی کے انتظام کی کہ کائنات کس طرح چلا رہا ہے نا، کیسے چل رہا ہے. رات دن، سورج، چاند، ستارے کیسے اپنے رب کا حکم مان رہے ہیں، کیسے فرما برداری کر رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی اس کی فرما برداری سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں. تو وہ غافل کیسے ہو سکتا ہے کائنات سے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کی، مخلوق اسی کی، اور والامر، حکم بھی اسی کا. تبارک اللہ رب العالمین، بڑا ہی بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. گویا کسی فرشتے، کسی جن، کسی ولی، کسی پیر، کسی فقیر کا اس سارے کام میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں. تبارک، بے کا برکت، برکتوں والا ہے، خوبیوں والا ہے، خیر اور احسان والا ہے اللہ تعالی. اس لیے اسے کسی ایسی ہستی کی ضرورت نہیں کہ جو اس کے حضور میں آئے اور لوگوں کی سفارشیں پیش کرے. وہ خود ہی بہت ہے کائنات کا، لوگوں کا انتظام دیکھنے والا. اصل میں یہاں مشرک قوموں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، کہ جو رب اتنا بڑا ہے، وہ کہتے تھے کہ بادشاہوں کی طرح وہ رب بڑا ہے. جیسے بادشاہوں کے دربار میں پیش ہونے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے نا، عام لوگ نہیں جا سکتے، کسی کے ذریعے جاتے ہیں آگے. تو وہ کہتے تھے کہ یہی معاملہ شاید اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی لیے انہوں نے فرضی معبود گھڑ لیے تھے کہ اللہ کے حضور کو ہماری عرض پہنچا دیں. یعنی اللہ کو بادشاہ مانا، معبود گھڑے کہ جو وہاں تک پہنچائیں، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ کو سائڈ پہ کر کے معبودوں کو انہوں نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا. یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہو گئی، بلنڈر ہو گیا ان سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو دور کر دیا، کلیئر ہو گیا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے، ظاہری بات ہے کہ جو یہ اہل مکہ ہیں ان کو بھی بتا دیا، ان کے شرک کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر دیا. آیت 55، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا.
پکارو اپنے رب کو کیسے؟ تضرع، عاجزی، خوشامد، لجاہت کے ساتھ، صرف زبان پہ نہیں، پورے پوسچر پہ وہ عاجزی ہونی چاہیے، لجاہت ہونی چاہیے، الفاظ اور حرکات کے اوپر لجاہت ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے. اور اس کی سب سے بہترین شکل نماز ہے. کیسے انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اپنے آپ کو دھوتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے اور بہت ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے غلاموں کی طرح. اگر کوئی یہ سوچے، اس کو احساس ہو کہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کیسے کھڑا ہوں، اور پھر کس طرح سے وہ رکوع میں جاتا ہے نا، جھکاتا ہے اپنے آپ کو، پھر وہ سجدے میں جاتا ہے، ناک پیشانی کو خاک پہ رکھ دیتا ہے. خاک تو اب نہیں ہوتی، ہم تو کارپیٹ کے اوپر، زمینوں کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ہے نا، یہ پیشانی نیچے رکھ دینا، اللہ کے سامنے جھکا دینا، یہ ادا ہے بندے کی جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ تضرع کی حرکات اور ادائیں ہیں، یعنی نماز تضرع کی شکل ہے، بہت ریفائنڈ شکل آپ اس کو کہہ لیں، بہت پیاری شکل آپ کہہ لیں. وہ تضرع دل میں بھی ہونا چاہیے، وہ تضرع ہمارے ظاہر اپیرنس میں بھی ہونا چاہیے، وہ خفیہ اور چپکے چپکے. تضرع کے آداب میں اخلاص ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ وہ کام جتنا چپکے چپکے کیا جائے، خاموشی کے ساتھ کیا جائے، وہ کام ریا کے فتنے سے، ریا کی آزمائش سے پاک ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اسے کچھ بتانے کی، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے کہ یہ خفیہ کا لفظ جو ہے نا، ریا سے بچانے کے لیے ہے، ادب کے لیے آیا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے جہر کی نفی نہیں کی. جہر کا لفظ سمجھ آیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے. کیوں چپکے چپکے پکارو؟ کہ ادب ہے اس کے اندر زیادہ، ریا سے بچ جاؤ گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اونچی آواز میں نہیں پکار سکتے. جہر اونچی آواز میں نہیں پکار سکتے، بلند آواز میں اللہ کو اس سے بات نہیں کر سکتے، نہیں، ممانعت نہیں ہے. اب یہاں پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، بعض دفعہ بندہ اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی دل چاہتا ہے اونچی آواز میں مانگنا شروع کر دیتا ہے. جب کبھی انسان تنہا ہوتا ہے تو خاموش ہوتا ہے. جب انسان لوگوں کے اندر بیٹھ کر اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے تو جیسے ہم دعا بھی کر دیتے ہوتے ہیں، تو اونچی آواز میں دعا مانگی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ممانعت نہیں آئی ہے، لیکن پسندیدہ کیا ہے کہ انسان جب تنہا ہو تو خفیہ ہو، چپکے چپکے اپنے رب کو پکارے. اور پھر کیا کہا کہ انہ لا یحب المعتدین، کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اخلاص ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ اکڑے اور اپنی حدود سے، اپنی لمٹ سے کراس کرے. اور اس کی لمٹس کیا ہے؟ بندگی، عاجزی، رب کے سامنے دل اور دماغ اور جسم کو جھکا دینا. اور جو نہیں جھکتا، ظاہری بات ہے کہ پھر وہ کون ہے؟ معتدین ہے، حد سے بڑھنے والا ہے. آیت 56 وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو، اور اسی کو پکارو، اور امید اور خوف دونوں حالتوں میں within bracket یہی خوبی کا راستہ ہے bracket close. بے شک اللہ کی رحمت ان لوگوں سے قریب ہے جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پچھلے مضمون کی ہی مزید تاکید ہو رہی ہے کہ اپنے رب کی باتوں سے انحراف کر کے، کہ وہ رب جو خالق کائنات، مالک کائنات ہے، اسی کو پکارو، انحراف نہ کرو، زمین میں فساد برپا نہ کرو. اس پوری کائنات کے اندر ایک رب کا ارادہ کار فرما ہے، اسی لیے اتنی کوآرڈینیشن ہے نا. اگر ایک رب نہ ہوتا تو ظاہری بات ہے کائنات کا سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا. لہذا بندے جو ہیں وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اسی کو پکاریں، اسی کی عبادت کریں، اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی اسی کے حکموں پر عمل پیرا ہوں. یہاں پہ آیا نا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو. فساد برپا کرنا بہت بڑا جرم ہے.
یوں سمجھ لیں سنگین ترین جرم ہے، اور جب یہ فساد اصلاح کے بعد ہو تو آپ سوچیں کہ اس سے بھی بڑا جرم بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ کائنات بہت خوبصورت بنائی ہے، بہت رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، ہدایتوں کے ساتھ بنائی ہے یہ دنیا۔ اب جو بندہ اس زمین کا سسٹم تباہ کرتا ہے، اس کو پٹڑی سے اتارتا ہے، توحید اور عبادت کے کو چھوڑ کر کچھ اور حرکتیں کرتا ہے، تو وہ تفسد فی الارض بعد اصلاحها، یعنی توحید کے بجائے وہ لوگوں کو جب شرک کی طرف گھسیٹ کر لے کے جا رہا ہے، یعنی کہ نمبر 1 جو فساد ہے نا وہ یہ ہوگا، اور باقی فساد تو پھر جیسے جیسے انسان شریعت سے ہٹتا ہے تو پھر وہ کرتا جاتا ہے۔ اسی میں فساد کو تھوڑا سا ہم مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سرکشی کرنا۔ نمبر 2، زمین میں امن و امان کے مسائل پیدا کرنا، امن و امان کو خراب کرنا، یعنی امن و امان کے مسائل پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو امن کا گہوارہ بنایا تھا، لیکن بعد والے لوگوں نے اس کو کیا کر دیا؟ فساد کا ذریعہ بنا دیا۔ اور کیا ہے؟ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اسی کو پکارو امید اور خوف دونوں حالتوں میں۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کیسے پکارو اس کو؟ خفیہ اور تضرع اور خفیہ طریقے سے، چپکے چپکے۔ یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خوفا و طمعا، امید اور خوف دونوں حالتوں میں۔ مانگنے کا طریقہ بتا دیا کہ تم حالت خوف میں ہو یا امید میں ہو، دونوں حالتوں میں، ہر حالت میں تم نے کس کو پکارنا ہے؟ مالک کائنات کو پکارنا ہے۔ خوف کی حالت میں ہو تو بھی اس کو پکارو، امید ہے، پازیٹیوٹی ہے، تب بھی اسی کو پکارو۔ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت ان لوگوں سے قریب ہے جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں۔ گویا یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ خوبی اختیار کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو امید اور خوف دونوں حالتوں میں اپنے رب کا دامن تھام کر بیٹھتے ہیں، دونوں حالتوں میں رب کے سامنے یکسو ہوتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب کسی امید اور خوف میں کسی اور کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، کسی اور کی طرف نظریں انسان کی جاتی ہیں، تو پھر وہ رب سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو امید کی حالت میں، خوف کی حالت میں رب کو تھام لیں، وہی اصل میں محسن ہے۔ اور اللہ نے یہاں پہ کلیئر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل فرمائیں۔ اچھا، اس میں ایک بات بھی رہے کہ یہ جو خوف و طمع ہے نا، یہ بھی یوں سمجھ لیں کہ انسان کو فتنے میں ڈالنے کے لیے بہت بڑے بڑے محرکات یا صفات، یا اس کو کہیں گے آپ گھاٹیاں ہیں۔ شیطان جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح گھسیٹ کر انسان کو، جب خوف کی حالت ہوتی ہے تو وہ پھر اللہ سے دور کر کے کہتا ہے فلاں سے مانگ لو، فلاں کے سامنے چھپ جاؤ، فلاں سے لے لو، فلاں کو کہہ دو، اللہ سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ طمع خواہش ہوتی، امید ہے کہ انسان کو ہے کہ بہت مل جائے گا، پہلے ہی بہت ملا ہوا، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، تو وہی اللہ کی نظر میں محسن ہے۔ آیت 57، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، وہی اللہ ہے جو اپنے رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں اور وہاں بارش برساتے ہیں، اور پھر ہم اس سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم قیامت کے دن مردوں کو اٹھا کھڑا کریں گے۔ یہ مثال دن بریکٹ تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے بریکٹ کلوز، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ اب یہاں پر وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یہاں پر جو رحمت ہے نا وہ بارش ہے۔ تمثیل اس بات کی کہ پچھلی آیت سے لنک کیجئے کہ خوف اور طمع دونوں حالتوں میں کس کی طرف رجوع کرنا ہے، تو یہاں بتا دیا کہ رحمت اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔
جیسے بارش کی مثال سے اللہ نے اپنی رحمت کو سمجھایا کہ بارش جس کے اوپر دنیا کی زندگی، لوگوں کی زندگی ڈپینڈ کرتی ہے، کسی کے پاس یہ مجال نہیں کہ بارش کا ایک قطرہ بھی وہ اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر ٹپکا سکے۔ یہ اللہ ہی ہے جو پہلے کیا کرتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے۔ یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، بارش سے پہلے وہ اپنے ابر رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر، جمون سے ان کی ہوائیں آنا شروع ہو گئی ہیں جو کیا کرتی ہیں، بوجھل بادلوں کو، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ، وہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتی ہیں۔ ہوائیں بادل اٹھا کر پانی سے بھرے ہوئے لے آتی ہیں، اور پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، سقناہ لبلد میت، اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے، حکم دیتا ہے، جاؤ وہ فلاں مردہ زمین کی طرف جاؤ، اس بنجر زمین کی طرف جاؤ، جا کر اس کو سیراب کر دو۔ جب وہ سیراب کرتی ہیں فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، وہاں پر جب وہ پانی برستا ہے تو پھر اس زمین سے پھل پھول جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کی طرف توجہ ہے نا۔ تو یہاں بتایا گیا کہ امید اور خوف ہر حالت میں اسی کی طرف لو لگاؤ، کیونکہ اس کے علاوہ کسی کے پاس طاقت اور اختیار نہیں ہے۔ تم صرف بارش کے پانی سے، ان ہواؤں سے یہ بات سمجھ لو کہ وہ اللہ کی رحمت ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، اصل میں اللہ تعالیٰ اس مثال سے آخرت کا ایک تصور انسان کو دینا چاہ رہے ہیں۔ کیا کہا ساتھ ہی یہ مثال دے کر، کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم قیامت کے دن مردوں کو اٹھا کھڑا کریں گے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ جس خدا کی قدرت کی شانیں تم ہر روز دیکھتے ہو کہ مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، وہ اللہ اسی طرح قیامت کے دن کیا کرے گا، مردوں کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ اس کو تھوڑا سا سبق کے انداز میں اپنے لیے ہم لیتے ہیں، سیکھنے کے لیے جو سبق ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جب ایک علاقے میں پانی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ بحریہ ٹاؤن کے کسی ایک فیز میں، ایک سیکٹر میں پانی نہیں ہے، تو جو باؤزر ہوتے ہیں وہ کیا ہے، سارا دن پانی لے 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 کے ادھر پھر رہے ہیں ادھر پھر رہے ہیں۔ شہروں میں تو بہت پرابلم دیکھی بھی ہے، ہم لوگ وہیں سے آئے ہوئے ہیں، کس قدر پرابلم ہوتی ہے۔ کبھی رات کو 2 بجے آ رہا ہے، کبھی رات کو 3 بجے آ رہا ہے، پانی ہے کہ پورا ہی نہیں ہو رہا، پانی 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، کمپلین کرائی ہوئی، 1000 روپے آپ دیں ایک ٹینکر کا، 1500 دیں، اس کے بعد وہ آپ کے گھر آ رہا ہے پانی دینے کے لیے۔ اور پھر انسان کتنا سوچ سوچ کے میڈیسن کی طرح اس پانی کو جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ کتنی مشکل ہو جاتی ہے اگر پائپ لائنز میں خرابی ہو جائے، ٹیوب ویل خراب ہو جائے، علاقے کی موٹریں خراب ہو جائیں، ان کے مین جہاں سے سپلائی لائن آ رہی ہوتی ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کا پانی دینے کا دنیا کو سسٹم دیکھیں، اللہ نے آسمان پہ اس کا بندوبست کر دیا۔ زمین پہ تو پانی کی وہ گاڑیاں جا رہی ہیں، کبھی ٹائر پنکچر ہو گیا، کبھی گاڑی کا انجن خراب ہو گیا، کبھی ٹریفک میں کوئی جیم ہو گیا، کچھ نہیں ہے۔ آسمان پہ وہ بڑے بڑے بادل جو ہے نا وہ پانی اٹھا کر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاز بھی موو کر رہے ہوتے ہیں نا ساتھ ساتھ، آپ نے وہ اتنے بھاری بھاری یعنی کہ جو پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں، جہاز ان کے درمیان سے اور وہ بادل ان جہازوں کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کلیش نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی اللہ معاف کرے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ کیسے وہ بھرے ہوئے بادل پانی سے ادھر سے ادھر موو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں جو لفظ ہے نا، یہ ایک بڑی اچھی تفسیر ہماری ایک استاد نے کی، سکناہ، سکنا سائق سے ہے، سائق عربک میں ڈرائیور کو کہتے ہیں، سکناہ یعنی ہم اس کو ڈرائیو کرتے ہیں، ہمارے فرشتے اس کو لے جاتے ہیں۔ پورا ایئر ٹریفک چل رہا ہے، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، بادلوں کا ایئر ٹریفک ہے، پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کا۔ اور آپ سوچ لیجئے کہ دنیا میں جو ایئرپورٹ کا سسٹم ہے نا بڑا اوکھا ہوتا ہے، کبھی آپ جائیں اور دیکھیں جو دنیا کے مشہور ترین ایئرپورٹس وغیرہ ہیں، وہاں پہ ایک ایک گھنٹہ لائنیں، وہ جو جہاز ہے نا ان کی کیو لگی ہوئی ہوتی ہے، پہلے ایک نے اترنا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نے، آپ دیکھیں گے وہاں جا کے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں جب تک ان کو اجازت نہیں ملتی۔ یہاں پہ اللہ کا خودکار سسٹم دیکھیں کس قدر
اللہ کا احسان ہے، رحمت ہے کہ اس نے دنیا کے لیے یہ معاملہ کر دیا. بس یہی تک تھا. نہیں ایک اور بھی آپ نے اس پہ رکھ دیا نا. آیت 58 والبلد الطیب، اور جو اچھی زمین ہے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے. یہ جو بارش برستی ہے اچھی زمین پھل پھول لے کر آتی ہے، اور جو ناقص ہوتی ہے بیکار گھاس پھوس کے سوا کچھ نہیں نکلتا. بریکٹ اس کی پیداوار بھی ناقص ہوتی ہے. یہی تمہارا معاملہ ہے بریکٹ کلوز. ہم اسی طرح ودن بریکٹ قرآن کی ان آیتوں میں بریکٹ کلوز اپنی نشانیاں گناگوں پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں. زمین کس طرح زرخیز ہوتی ہے، جو زرخیزی والی زمین ہوتی ہے، اور جو گھاس پھوس والی ہے اس کے اوپر بارش کوئی فائدہ نہیں ڈالتی، کوئی اثر نہیں ہوتا. یہی مثال بارش کی مثال توحید کی مثال ہے. یہی مثال قرآن کی مثال ہے. یہی مثال آخرت کی مثال ہے. اللہ کی سنت جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ کس طرح دنیا کا پھول پتا بوٹا ڈالی ہر چیز اللہ کے ہونے کی مثال دے رہے ہیں. بالکل اس مثال کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا اس کا فیض ہر شخص کو نہیں پہنچے گا. دلوں کی وہی زمین سرسبز ہوگی، لہلہائے گی، جہاں اندر کچھ تڑپ ہوگی، لگن ہوگی. اور جہاں پر وہ ہوتا ہے نا کہ کھاری زمینیں ہوتی ہیں، بنجر ویران زمینیں ہوتی ہیں، قرآن جیسی اتنی عظیم کتاب، اتنی بابرکت کتاب، وہاں پر آ کر اس دل کا پھر کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیا کر سکتا ہے قرآن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو دیکھ لیجئے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ کیوں میں نے کیا، کذالک نصرف الآیاتی، یہ آیات میں تفصیل سے پھیر پھیر کر کیوں لاتا ہوں، لقومی یشکرون، ان کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں. جب تم اللہ کی ان نشانیوں پہ غور کرو گے، فکر کرو گے، سوچو گے، سمجھو گے، شکر گزاری آئے گی. جب شکر گزاری آئے گی تو پھر اللہ قرآن سے تمہارے دلوں کو سرسبز اور شاداب بنا دے گا. حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر برسی، بس زمین کا ایک حصہ عمدہ تھا، اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، اور جو حصہ مردہ تھا، سخت تھا، اس نے پانی کو روک لیا. تو اس کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا. انہوں نے خود بھی پیا، یعنی کچھ حصہ بہت سرسبز تھا، پھل پھول اگا، کچھ حصہ خود فائدہ نہیں اٹھایا لیکن پانی رک گیا وہاں پر، باقی چیز لوگوں نے، جانوروں نے، کھیتوں نے فائدہ اٹھایا. اب وہ بارش زمین کے دوسرے حصے کو پہنچی جو چٹیل تھا، جس نے نہ پانی روکا نہ گھاس پھوس اگائی، سارا پانی بہہ گیا. لہذا جس نے قرآن سے فائدہ اٹھایا وہ ایک اچھی زمین ہے، اور جس نے قرآن سے فائدہ نہ اٹھایا وہ پتھریلی اور بنجر زمین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بنائے؟ قرآن کی بارش آج ہم پر بھی برس رہی ہے نا. کیسی زمین بننا چاہتے ہیں، کیسے دل چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ زرخیز اور سرسبز. اللہ ہمیں ایسی سرسبزی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے قرآن کو. بہار میں کیا ہوتا ہے؟ پھول کھلتے ہیں نا بہت زیادہ، تو ہمارے دل میں بھی پھول کھلنا شروع ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.